وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ رب العالمین نے جا بجا قرآن میں اعلان کر دیا، جب لوگوں کو بیٹیوں کی خوشخبریاں ملتی، بیٹیوں کے حوالے سے رب العالمین آگاہیاں دیتا، کسی کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی، ان کے چہرے رب العالمین فرماتا ہے ذلت، ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہو جاتے تھے، وہ شرمندگی اور ندامت محسوس کرنے لگتے۔ اللہ اکبر۔ ذلت کے باوجود یا تو ان کو رکھ لیا جائے یا پھر ان کی کیفیت یہ تھی کہ اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیا جائے۔ صحابی کا واقعہ آپ نے سنا، اسلام لے آئے، اکثر روتے تھے، ہچکیاں بن جاتی تھی، اللہ اکبر، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، رونے کا سبب پوچھا، اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ اکبر، پورا واقعہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ کے رسول، میں کام کاج میں چلا جاتا تھا اور دور دراز سفر پہ نکل گیا، جب میں واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ اکبر، میں گھر میں آیا، میرے گھر میں آنے والی ایک معصوم بچی تھی جو پڑوس سے میرے گھر میں آتی تھی، میں بڑا خوش ہوتا تھا اسے دیکھ کر، میں کھیلتا تھا، وہ مجھ سے کھیلتی تھی، اللہ اکبر۔ کچھ وقت کے بعد آہستہ مجھے بھی پتہ چلا، بتایا گیا کہ جو بیٹی پڑوس سے تیرے گھر میں آتی ہے وہ کوئی پڑوسیوں کی بچی نہیں ہے بلکہ تیری اپنی بیٹی ہے۔ جب اس کو یہ بات کافی مدت کے بعد پتہ چلی اور اس کے دل میں اس بیٹی کی محبت مکمل طور پہ گھر کر چکی تھی، اس وقت اس کو بتایا گیا کہ یہ تیری اپنی بیٹی ہے، لیکن چونکہ معاشرہ سامنے تھا، جیسے ہی بتایا گیا چہرے کی رنگت، کہتا ہے اللہ کے رسول میری اڑ گئی، اٹھ جاتی ہے، اور پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں اسے گھمانے کے لیے لے کے جاؤں گا، تیار کر دو۔ بیوی نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، اللہ اکبر، زیب و تن ساری چیزیں ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں ان کو لے کر گیا میں اپنی بیٹی کو، میں نے گھڑا کھودا، میرے ساتھ میری بیٹی جو ہے وہ گھڑا کھود رہی تھی، اللہ اکبر۔ جب وہ گھڑا کھد جاتا ہے میں اپنی بیٹی کو اس گھڑے میں اتارتا ہوں اور مٹی ڈالتا ہوں، کہتے کیفیت اس وقت اللہ کے رسول یہ تھی کہ جب میں مٹی کھود رہا تھا، زمین کھود رہا تھا، تو اس زمین کھودنے میں میری بیٹی میرا ساتھ دے رہی تھی اور میرے کپڑوں پہ آنے والی مٹی کو مجھ سے جھاڑ رہی تھی، وہ معصوم چھوٹی سی بچی محبت کا اظہار کر رہی تھی، اس کو میں نے گھڑے میں ڈالا اور پھر مٹی ڈالنا شروع کی، تو میری بچی کہتی ہے میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، بابا میرے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کوئی ترس نہیں کھایا، معاشرہ میرے سامنے تھا، یہاں تک کہ میری اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا۔ رب نے قرآن کی آیت نازل کی کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ اکبر، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کے دن جن بیٹیوں کو تم نے زمینوں میں زندہ درگور کیا تھا، کل قیامت کے دن ان بیٹیوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا اور یہ بیٹیاں پوچھیں گی کہ اللہ اکبر ہمیں کس گناہ کے سبب زمینوں میں درگور کیا گیا؟ کیا جواب ہے؟ آج میری اور آپ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کے بھوک اور پیاس کی وجہ سے کہ جی ہم ان کو پال نہیں سکتے، ہم ان کی تربیت نہیں کر سکتے، ہم اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں، حمل ضائع اس وجہ سے کرواتے ہیں، اور یہ معاشرے کے اندر انگریزوں کا جو ایک اصول ہے کہ جی 2 ہی بچے اچھے ہیں۔ بابا 2 بچے آپ نے پیدا کیے، ٹھیک ہے، آپ کو پہلا بیٹا مل گیا، دوسری بیٹی مل گئی، یا پہلی بیٹی دوسرا بیٹا، آپ کہتے ہیں ہمارا کوٹا پورا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے سن کے مطابق آپ کا کوٹا پورا ہو چکا ہے، اب آپ نے بچوں کا سلسلہ بند کروا دیا ہے، اب آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، ان دونوں کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، پھر بتائیے کیا کریں؟